کہ 3 آبادیاں پاس ہیں، لوگ بس رہے ہیں، وہاں پانی ہے، رہائش ہے۔ امام نے کہا اور مجھے وہاں اترنے کی اجازت دے دو، تو اس نے کہا امام علیہ السلام مجھ پر جاسوس بھیجتا گیا نگران، اور ساتھ حکم آیا کہ ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دے جہاں نہ کوئی سایہ ہو اور نہ پانی۔ اللہ کے رسول کے فرزند کو جگہ جو ان مسلمانوں نے دی، نہ پانی نہ کوئی سایہ۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا نام کیا ہے زمین کا؟ کہنے لگا کربلا۔ آپ نے فرمایا ہاذ یرز کرب میں مبلا، یہی دکھوں اور آزمائشوں کی زمین ہے، ہمارے نوجوان یہیں قتل ہوں گے، بیویاں یہیں قیدی ہوں گی۔ اور جب لوگوں نے مدینہ شریف میں روکا، بڑے بڑے خیر خواہ تھے کہ آپ بچیوں کو ساتھ نہ لا جائیں، یہ بہنوں کو لے جائیں، کوئی جنگ کے لیے ان کو ساتھ لے کر جاتا، کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہیے۔ تو آپ نے اس وقت جواب دیا کہ شاء اللہ یرانی قتیلا ویرن نساء سبایا، اللہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے اور ان عورتوں کو قیدی ہوئے دیکھے۔ اللہ کی مسیح یہ قید نہ ہوں گی تو میرا مشن ناکام رہ جائے گا۔ یہ لوگ یہ بات مشہور کر دیں گے کہ ایک باغی تھا، اس کو ہم نے قتل ہی کرنا تھا۔ جب یہ نہ رہ کہ ان کی عقل الٹی ہو جائے گی نا، ان بچیوں کے بازاروں میں گھمائیں گے، اس وقت امت میں ایک زلزلہ آئے گا کہ اس کو تو تم باغی کہتے ہو، ان رسول اللہ کی بچیوں کا کیا قصور، تم درباروں میں لیے پھرتے رہے۔ اسی کو شاعر نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا کہ سارا کربلا کا قصہ 2 تو چیپٹر ہے، حدیث عشق، 2 باب است کربلا و دمشق۔ 2 باب ہیں، ایک کربلا میں لکھا گیا، ایک دمشق میں لکھا گیا۔ کربلا میں حسین یکے حسین رقم کر دو دیگرے زینب، ایک حسین نے لکھا، دوسرا زینب نے۔ زینب نہ ہوتی اور اللہ اس کو وہ جرت نہ دیتا جو اس نے دکھائی۔ سب مورخ میں نے پڑھے، شیعہ اور سنی۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں صحابہ میں کہ جب زینب ان درباروں میں بولی تو اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی قبر سے نکلا۔ اتنی دیر 18 افراد جو تھے جن کے بارے میں اہل حدیث عالم کا کہہ رہا ہوں، نواب سی فرماتے ہیں، اور 18 وہ بندے فاطمہ کی اولاد تھے جن کا کوئی ثانی اثر نہیں، اور 18 تو وہی شہید ہوئے۔ حضرت زینب کے اپنے 18 شہید ہو گئے، مگر اس کام کا کوئی اثر وہاں ظاہر نہیں ہوا۔ پوری دلیری سے انہوں نے للکارا کہ تم اور بھی جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہماری محبت تم دلوں سے نکالنا چاہتے ہو، زور لگا لو، یہ قیامت تک نہیں نکلے گی۔ جو صحیح معنی میں مومن ہوگا نا، وہ ہماری محبت سے کبھی اپنے سینہ کو خالی نہ پائے گا۔ کیا خالی پانا؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا، یہ سنیوں کی حدیثیں سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان ساری عمر نفل پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزوں میں گزارے، مگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، جنت میں کبھی داخل نہیں۔ اہل بیت جو ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ نیکیاں کر کے انہوں نے کوئی درجہ نہیں لیا، وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ نے مشیت نے انہیں چن لیا تھا